میرے محترم دوستو، گونج رہا یہی ہمارے اکابرین و اسلاف کا راستہ ہے۔ یہ پھولوں کا سیج نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ سنگلاخ راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جسے ہمارے اکابر اسلاف نے اپنے خون سے آباد کیا ہے، جس کی تزئین میرے اکابر نے اپنے خون کے ساتھ کی ہے، جس میں میرے بزرگوں نے جیلوں کو آباد کیا ہے، پھانسیوں کے پھندوں پر ان کے جسم لٹکائے گئے۔ ان کا خیال یہ ہوا کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا تو پھر دین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، جہاد کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، آزادی و حریت کی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہماری شہادتوں، ہماری قربانیوں اور ہماری تابناک ماضی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج سندھ کی دھرتی اور اس دھرتی پر آباد روشن ضمیر لوگ اس اجتماع کے حوالے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا راستہ چھوڑا نہیں ہے، ہم نے اس کو آباد کیا ہے اور ہم نے دشمن کے اس بہیمانہ جرم کا بدلہ لے لیا ہے، اور انشاءاللہ اب یہ سندھ ڈاکٹر کے قاتلوں کا نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ سندھ ڈاکٹر کے بھائیوں کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے سومرو، زندہ ہے سومرو، کل بھی سومرو زندہ تھا، آج بھی سومرو زندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء کی تاریخ آزادی وطن کی تاریخ ہے۔ آزادی وطن ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم نے کئی صدیاں اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی میرے دوستو اس وطن عزیز پاکستان کے لیے عزم کرنا ہے، پھر عزم کرنا ہے اور پھر عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کسی بین الاقوامی قوت کا کالونی نہیں بننے دینا، بلکہ اسے ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر پوری دنیا کے سامنے متعارف کرانا ہے۔ ہم نے اسے اسلام اور شریعت کی شناخت دینی ہے، ہم نے اسے حریت کی شناخت دینی ہے، ہم نے اسے آزادی کی شناخت دینی ہے، اور یہ جو ممولے لے کر ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ہم ان کو خس و خاشاک کی بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو ہم شکست دے چکے ہیں، اور آپ فاتح ہیں اور حکمران شکست خوردہ ہیں۔
میرے محترم دوستو، ہم تو اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ جہاں پاکستان دنیا میں دنیا کے نقشے پر ایک ریاست کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں پاکستان کے اندر صوبے بھی اپنی مستقل شناخت رکھتے ہیں۔ ہر صوبے کے رہنے والے لوگ اپنے وسائل کے مالک ہیں۔ اگر سندھ ہے تو سندھ کی سرزمین پر سندھ کے وسائل کے مالک سندھیوں کی اولاد ہے۔ اگر بلوچستان ہے تو بلوچستان کے وسائل پر حق بلوچستان کے عوام کا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا ہے تو اس کے وسائل پر حق وہاں کے باسیوں کا ہے، اور اگر وہ پنجاب ہے تو پنجاب کے وسائل پر حق پنجاب کے بچوں کا ہے۔ کوئی مائی کا لال کسی دوسرے کے حق پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک بڑے جلسے عام میں صوبہ سندھ کے جزائر کی بات کی تھی، بلوچستان کے سمندری جزائر کی بات کی تھی، اور آج بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہو یا بلوچستان، سمندری جزائر کے مالک وہاں کے عوام ہیں، وہاں کی قومیں ہیں، اور کوئی بھی ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا حق نہیں رکھتا۔ میرے محترم دوستو، آج پاکستان کی صرف آزادی ہی نہیں چھینی جا رہی، پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مالیاتی ادارہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک، جس کے لیے موجودہ جعلی حکومت کی جعلی کابینہ نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ اسے براہ راست IMF کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، یہ اپنی حکومت کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، وہ صرف بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اور میں آپ کو تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی اگر کی تھی تو سلطنت عثمانیہ نے کی تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ ایران کے سرحدات سے لے کر عرب اور افریقہ تک ان کی حکومت تھی، ان کی سیطرت تھی، لیکن اس نے اپنے مرکزی بینک کو جب عالمی مالیاتی اداروں سے وابستہ کیا اور پھر ملک کے اندر بحران آئے اور اس کو یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے اس مالیاتی ادارے سے رجوع کر سکے، وہاں سے پیسہ حاصل کر سکے، انہوں نے انکار کر دیا، ملک کمزور ہو گیا، بغاوتوں نے سر اٹھایا اور ہر طرف افراتفری پھیلی، اور پھر لارنس آف عربیہ کو موقع ملا کہ اس نے آ کر عرب دنیا سے سلطنت عثمانیہ کا تخت تاج تاراج کر دیا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اقتصادی لحاظ سے سوویت یونین جیسے بہت بڑی سپر طاقت، جب اس کا اقتصاد گر گیا، آج وہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی بقا کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیا گیا تھا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے
اپنی عزتوں اور اپنے ناموس کی قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا، آج کون ہے جو بیرونی اشاروں پر پاکستان کی قوت کو کمزور کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ جنگ جو میرے اکابر نے لڑی ہے، اور ان کا قرض ہے ہمارے اوپر کہ انشاءاللہ ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ اور میں ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی شہادت کی مقدس خون کی وساطت سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی بقا کی جنگ آخری قطرے تک لڑی جائے گی۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہر حال میں لیں گے، ہم چھین کے لیں گے، ہے حق ہمارا۔ میرے محترم دوستو، اس وقت پاکستان کی معیشت کی کشتی ڈوب رہی ہے، وہ غرقاب ہونے کے قریب ہے۔ اور یاد رکھو، ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاعی قوت پر ہے، لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس متمدن دور میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار معاشی قوت ہے، دفاعی قوت کی حیثیت ثانوی ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پڑوس میں ہندوستان کی معیشت اوپر کو جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی معیشت اوپر کو جا رہی ہے، انڈونیشیا اور ملائیشیا تک معیشتیں ترقی کر رہی ہیں۔ چین کی معیشت اس وقت امریکہ کی معیشت کے مقابلے میں پرواز کر رہی ہے اور اڑان بھر رہی ہے۔ ایران کی معیشت اور اس کے اندر پاکستان ایک تنہا واحد ملک ہے کہ جس کی سالانہ قومی پیداوار کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے گر گیا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ایسے لوگ جب ناجائز راستوں سے آتے نہیں، لائے جاتے ہیں، تو پھر میں علی اعلان تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ ثبت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کے محافظ بننے کے دعوے دار ہیں اور جن کی ڈیوٹی اور جن کا وظیفہ و ذمہ داری وطن عزیز کی حفاظت ہے، اگر ایسے حکمرانوں کو دھاندلیوں کے ذریعے ملک کے اقتدار پر بٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ایک عمران نہیں بلکہ اس عمران کو لانے والے اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں۔ ہمیں سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تعجب کی بات ہے، 2008 سے لے کر 2018 تک جتنے قرضے لیے گئے ہیں 10 سالوں میں، اس گزشتہ 3 سالوں میں اس سے دگنے قرضے لے لیے گئے۔ یہ کس عقل کے لوگ ہیں؟ میرے دوستو، اگر آپ کو میرے الفاظ یاد ہیں، میں نے 12-13 سال پہلے یہ کہا تھا کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بین الاقوامی اقتصادی اداروں کا ایسا نمائندہ ہے جو پاکستان کو ان اداروں کے لیے گروی رکھے گا، اور آج اس نے گروی رکھ دیا۔ جس وقت میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اس وقت $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ کی قیمت 179 روپے ہو گئی ہے۔ 179۔
کہاں پہنچا دیا انہوں نے؟ ہمارے اس خطے کے کسی بھی ملک کے سکے کی آپ قیمت معلوم کریں، پاکستان سب سے زیادہ بری حالت میں، ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے۔ آج مسئلہ یہ نہیں کہ عمران خان نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اس کا بٹا بٹھا دیا۔ چیلنج یہ ہے کہ اب کون آئے گا جو اس کو اٹھا سکے گا؟ مسئلہ یہ ہے، چیلنج اب یہ ہے کہ کس طرح اس ملک کی معیشت کو دوبارہ اس مقام پر لے جایا جا سکے گا جب آپ کی معیشت بہتر تھی۔ ہندوستان آپ سے تجارت کرنا چاہتا تھا تو اس وقت بھی بی جے پی کی حکومت تھی اور واجپئی ہندوستان کا وزیر اعظم تھا، لیکن وہ بس میں پاکستان آیا اور مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر اس نے پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا، ایک پڑوسی کے طور پر تسلیم کیا، اس لیے کہ آپ کی معیشت مضبوط تھی، وہ آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی ہندوستان میں اسی بی جے پی کی حکومت ہے، لیکن آج اس کا رویہ کیا ہے؟ مودی کا رویہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ کتنا جارحانہ ہے؟ اور پھر مودی کے مقابلے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ عمران خان حکومت میں نہیں آیا تھا اور بعد میں بھی جب حکومت میں نہیں تھا تو اس نے کہا کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادیں نہیں ہیں، ہمیں کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ اور جب اس کی حکومت آئی تو انڈیا میں الیکشن ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ یہ جو مودی کو دعا دینے والا اور اس کی کامیابی کی امیدیں بھرنے والا، جب وہ کامیاب ہو گیا، آج کشمیر کدھر ہے ذرا پتہ کرو نا۔ اس کشمیر کو اس آدمی نے انڈیا کے حوالے کر دیا، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ 70 سال ہم نے کشمیریوں کی آزادی کے نام پر سیاست کی دنیا میں ہم نے ان کے خون کو بیچا، ہم نے ان کی قربانیوں کو بیچا، ہم نے ان کی ماؤں اور بہنوں کی عزت اور ناموس کو بیچا، اور آج اس کے باوجود وہاں کچھ بھی ہم نے مفت میں اس کے حوالے کر دیا۔ یہی کچھ کرنا تھا تو کشمیریوں کو ان آزمائشوں سے کیوں گزارا؟ اتنی بڑی منافقت دنیا میں کوئی حکمران کسی قوم کے ساتھ نہیں کر سکتا جتنا کہ اس عمران خان کی حکومت میں ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیا۔ صرف کشمیر کی بات نہیں، ہم نے بھی کچھ کم نہیں کیا۔ ہم نے بھی فاٹا کا انضمام کر کے فاٹا کے عوام کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے، قانونی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی، جو ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ کیا۔ اگر ہم اپنے کردار پر کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو ہم فاٹا کے عوام کے ساتھ ہمدردی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک۔ کیا کردار ہے جو سامنے آ رہا ہے؟ کوئی دلائل ہونی چاہیے، کوئی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ ہم نے ہر وقت دیانت کی بنیاد پر رائے دی ہے،
کسی نے قبول کیا یا نہیں کیا وہ اپنا مسئلہ، لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جہاں کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں فاٹا کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور آج ان کو خدا جانے کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ کوئی ولی وارث فاٹا کے عوام کا نہیں ہے اس وقت، کوئی ولی وارث کشمیری عوام کا نہیں ہے اس وقت، دونوں برابر کی مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، ہم بڑے مظلوم قوم ہیں، ہمارا نوجوان بہت ہی مظلوم ہے۔ اس نوجوان کو دھوکہ دیا گیا، اسے کہا گیا تمہیں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ 1 کروڑ نوکریاں کیا دے گا؟ 50 لاکھ تو ان سے نوکریاں چھین لی، بے روزگاری پیدا کر۔ 50 لاکھ گھر دوں گا، 50 لاکھ گھر گرا دیے۔ جب نہیں تمہیں حکومت کرنی آتی، جھوٹے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ نوجوان کو کیوں دھوکے دیتے ہو؟ بے روزگاروں کو کیوں دھوکے دے رہے ہو؟ غریب کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، تم نے کیوں دھوکے دیے؟ ماضی میں بھی یہ دھوکے ہم نے قوم کو دیے۔ نعروں کی بنیاد پر کبھی نظام نہیں چلتا، ایک سنجیدہ منشور چاہیے، ایک سنجیدہ منشور۔ اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی اس کے پاس کوئی منشور ہے تو اس سب سے زیادہ کہیں سنجیدہ اور بامانی منشور جمعیت علماء اسلام کا۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مدنی کی جمعیت، مفتی کی جمعیت۔ میرے محترم دوستو، آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ آج اس وقت آپ کا پارلیمنٹ یرغمال ہے۔ اس پارلیمنٹ میں آج تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی، اگر ہوئی ہے تو صرف بین الاقوامی ادارے FATF کی ہدایات کے مطابق قانون سازی ہوئی۔ آج بھی اگر قانون سازی ہو رہی ہے تو میرے دوستو، جو حکومت پچھلے انتخابات میں دھاندلی کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی، اب وہ دوبارہ آنے والے الیکشن میں دھاندلی کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ ایسی قانون سازی کہ جس کے ذریعے ایک بار پھر وہ دھاندلی کر کے اقتدار تک پہنچ سکے۔ یہ ہے ان کے حقیقت۔ اب یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ کون ہے پیچھے وہ قوت جو ان سے ایسی قانون سازی کرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم مشین کے ذریعے سے ووٹ ڈلوائیں گے۔ بھئی اس مشین کو پورے یورپ نے مسترد کر دیا ہے، اس مشین کو اس وقت انڈیا مسترد کر رہا ہے، جس کو دنیا مسترد کرتی ہے کہ یہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کا ذریعہ نہیں ہے۔ آج ہم دھاندلی کے لیے اس کو اپنا رہے ہیں۔ اور میں پاکستان کی فوجی قوت کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں EVM یعنی الیکٹرانک ووٹ مشین۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ الیکٹرانک ووٹ مشین نہیں ہے، یہ الیکشن وائی ملٹری ہے۔ میری فوج کو کتنا بدنام کر دیا گیا،
میرے دفاعی قوت کو کیوں بدنام کیا گیا؟ کچھ اس میں اس کے اپنے جرنیلوں کا بھی کردار تھا، جنہوں نے اپنے طاقت کے گھمنڈ میں وہ غلطیاں کی کہ جس کی سزا آج میرے پاکستان کا ادارہ بھگت رہا ہے۔ کیوں آگا؟ کیوں یہ زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی؟ یاد رکھو، فوج کا ادارہ جرنیل کا ادارہ نہیں، فوج کا ادارہ قوم کا ادارہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جرنیلوں کا ادارہ ہے۔ جرنیل اس ادارے کا حصہ ہے، تنخواہ دار حصہ ہے، خزانے سے تنخواہ لیتا ہے، اور وہ بھی قوم کی ملکیت ہے، وہ بھی قوم کا ادارہ ہے۔ لہذا قومی ادارے میں کسی ایک فرد کو خیانت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے محترم دوستو، جیسے ہم نے وطن عزیز کی بات کی، ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ آج امریکہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے شکست کے نتیجے میں آج وہ کہتا ہے کہ ہم طالبان حکومت کو، امارت اسلامیہ کو تسلیم کریں گے، بشرطے کہ وہ افغانستان میں انسانی حقوق کو تحفظ دے، خواتین کی تعلیم کو تحفظ دے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جس کا مظاہرہ تم نے گوانٹانامو میں بھی کیا تھا، انسانیت کو تم نے جس طرح ذلیل کیا، یہاں تک کہ جنیوا کے قیدیوں کے حقوق کے زمرے میں آپ نے کہا یہ لوگ نہیں آتے، اور آپ نے ان پر مظالم کیے۔ آپ نے سمندروں کے اندر کھڑے اپنے بحری بیڑوں میں جو انسانی حقوق کا قتل کیا، آج وہ جیلیں جو بگرام میں تھی، وہ جیلیں جو شبرغان میں تھی، آج وہ امارت اسلامیہ کے قبضے میں آئی ہیں، آج خالی ہو چکی ہیں، قیدی وہاں نہیں ہے، لیکن آج بھی اس خالی جیل کو دیکھتے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 20 سال ان عقوبت خانوں میں تم نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا۔ ایک بات بڑی کھل کر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، یورپ بھی سن لے اور امریکہ بھی سن لے اور امریکہ کے وفادار بھی سن لیں کہ جس کے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہو، انہیں نہ تو انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہے اور نہ ہی عالمی برادری کی قیادت کا حق رکھتا ہے۔ امریکہ آج اس شکست کے بعد کم از کم میری نظر میں دنیا کا سپر طاقت نہیں رہا۔ نعرہ تکبیر! جو امریکہ جو یارا، جو امریکہ جو یارا! میرے محترم دوستو، آج جو ہمارے پارلیمنٹ میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں، جس طرح وقف املاک کے حوالے سے قانون سازی کی گئی، جس طرح گھریلو تشدد کے نام پر قانون سازی کی گئی، یہ میرے نزدیک وہ عام الفاظ ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے متصادم کی بات نہیں ہے۔ میں شریعت اسلامیہ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کا انکار ہے۔ چھوٹے بچے کا 18 سال سے کم عمر کا اسلام قبول نہیں ہوگا، انہیں مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ ایک زمانے میں یہاں میری بڑی اچھی گپ شپ ہوتی ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ،
تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے والد ہیں حاکم علی، آپ ہیں آصف علی، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں قائم علی، دوسرا وزیر اعلیٰ ہے امداد علی، یہ سارے علی 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 مل کر ذرا سوچو تو صحیح کہ حضرت علی نے کس عمر میں ایمان لایا تھا۔ کم از کم اپنے نام کے جو تم نے حضرت علی کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے اس سے تو حیا کر لو۔ جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا تو کیا پہلے آپ کی نظر میں مجرم حضرت علی تھا؟ یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لائیں کہ انہوں نے 10 سال میں ایک شخص کیوں ان کا اسلام قبول کیا؟ یہ جہالت ہے، جہالت۔ ان جاہلوں سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے، کچھ تو عقل ہونی چاہیے۔ اور یہ معاملے چلے گئے ہمارے قومی اسمبلی تک، جعلی اسمبلیوں تک۔ اب ان جعلی اداروں کے اندر قرآن کریم مرد اور عورت اور انسانی معاشرے میں مرد اور عورت کے کردار کا جو تصور پیش کرتا ہے، یہ قانون بالکل اس کے برعکس ہے۔ قرآن مرد کے جس کردار کا تعین کرتا ہے، یہ قانون وہ کردار عورت کو دیتا ہے، اور جو کردار عورت کا متعین کرتا ہے وہ اس قانون میں مرد کو مل رہا ہے۔ اس طرح کا تضاد سوائے اس کے کہ ہم مغرب کے دباؤ میں آ کر قانون سازی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اگر تم کافروں کی پیروی کرو گے تو وہ پسپائی کی طرف تمہیں دھکیل دیں گے، اور تمہارا انجام سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اس پاکستان میں اگر ہمارا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی اور قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی اس قانون سازی کو مسترد کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! غیر اسلامی بل نامنظور، غیر اسلامی بل، غیر اسلامی بل۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے بھی انتہائی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پوری قوم کے بیچ میں آئین ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو اس میثاق ملی کا احترام کرنا ہوگا۔ صرف اقتدار اور صرف اقتدار، اور جیسے کیسے اقتدار، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد اپنی مرضی کی حکمرانی، اپنی مرضی کی قانون سازی، اب اس کے بعد یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ یہ ملک تب رہ سکتا ہے جب ہم سب آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہمارے حقوق کا فیصلہ آئین کی روح سے ہوگا، ہماری قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، ورنہ پھر قانون سازی جہالت کے تابع ہوگی۔ تم 1000 دفعہ کہو کہ جدید دور کے تقاضے اور جدید دور کے تعلقات اور جدید دور کی ہماری مجبوریاں، لیکن یاد رکھو ہم 22 کروڑ عوام کی اتنی بڑی آبادی کو کسی بین الاقوامی قوت کا غلام نہیں بننا۔ ہمارے مالیاتی ادارے آزاد ہونے چاہیے، ہمارے اندر خودداری ہونی چاہیے۔ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں ہم نے اس سمت کو تبدیل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ آپ گواہ ہیں سندھ کے لوگ،
20-30 साल पहले सिंध के अंदर ये शऊर नहीं था। आज जमीयत उलमा की मुसलसल मेहनतों ने एक नया शऊर दिया है इस कौम को, और यही सूरत हाल पूरे मुल्क पे है। इंशाअल्लाह इसी हिम्मत और इसी आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को पूरी दुनिया से मनवाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इदारों का भी एहतराम रखते हैं। हम अदलिया को अपने वतन का इदारा समझते हैं, लेकिन आज हमारे अदलिया के फैसलों को अदल व इंसाफ के मेयार से क्यों नहीं देखा जा रहा? क्या वजह हो गई है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के बयानात ये खुद इस अदलिया के किरदार पर एक सवालिया निशान है। हमसे क्यों गिला करते हो? शहीद शाहिद मिन अहली, इनके अपने घर से उनके ऊपर गवाहियां आ गई हैं। ये नेब, ये मेरा एहतसाब करेगा जिसके बारे में वाज़ेह चीजें आ गई हैं कि नेब के जरिए सजाएं देना भी पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा था, एहतसाब का हिस्सा नहीं। इसीलिए तो हमने कहा कि एक हम हैं कि इंशाअल्लाह नेब हमें नहीं छेड़ सकता, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। नारा तकबीर! ललकार है, ललकार है, यलकार है, यलकार है, कैद तेरी जुर्रत को। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे वक़ार के साथ, पूरे इज्जत व एहतराम के साथ, लेकिन पूरे जोश और जज्बे और अज़्म के साथ हमने इस सफ़र को आगे जारी रखना है। ये डॉक्टर खालिद के खून का हमारे ऊपर कर्ज है, और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ उनके शहजादों को, राशिद और नासिर को, अल्लाह उनके पूरे ख़ानदान को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए, और उनकी कुर्बानियों को जिस तरह उन्होंने आज एक कबूलियत का रंग दिया है, खुदा उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। तो ये आज़म है कि हम इकट्ठे चलेंगे या नहीं, और आगे बढ़ेंगे या नहीं। आज तो आप एक जलसे में इकट्ठे हैं, यहाँ से जाएंगे, आपने अपने यूनिटों में जाना है, अपने देहातों और महल्लों में जाना है, और जमीयत उलमाए इस्लाम का पैगाम और अपनी कुर्बानियों का पैगाम आपने घर घर तक पहुँचाना है। जिस मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान में इनकलाब का पेशखैमा साबित होगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।